ایک شخص نے سوال پوچھا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل کے اوپر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک شاگرد کا استاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاگرد ہوم ورک کر کے آتا ہے، اسکول کا سارا کام کرتا ہے، استاد کی بات مانتا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو استاد مارے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بھی اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، جو اعمال مجھ سے ہو سکتے ہیں وہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ بچپن ہی سے مجھے میرے والدین نے بتایا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے بیٹا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر جھوٹ بولو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ کے غضب، اللہ کے قہر اور اللہ کی ناراضگی میرے اوپر اتنی زیادہ بیان کی گئی، اور اللہ کا تصور، یہ والا تصور کہ اللہ غضب کرنے والا ہے، شدید العقاب ہے، یہ تصور مجھے اتنا زیادہ دیا گیا کہ میں اب ڈرتا ہوں، ڈر کی وجہ سے اعمال کرتا ہوں۔ تو کیا ایسا کام کروں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے اور میں اس کی محبت میں، اس کی رحمت میں، اس سے تعلق میں، اس سے دلچسپی میں اعمال کرنے لگ جاؤں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تک اللہ کا جو تصور پہنچا ہے وہ آپ کے والدین کی وجہ سے پہنچا، اور آپ کے والدین عالم نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس قرآن کی ہر صورت کے اندر دیکھتا ہے، پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جب تک کسی کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ انسان اللہ سے محبت بھی نہیں کر پاتا۔ معرفت حاصل کرنے سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات کو پہچانا، اس کی صفات کو پہچانا اور اس کے افعال کو پہچانا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل میں لازمی طور پر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب ایک مرتبہ دل میں محبت پیدا ہو جائے تو دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اس دل کے اندر غم کا، پریشانی کا، خوف کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں رہتی جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا غار میں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس دل کے اندر غم کا کیا؟ وہاں غم کیا کر سکتا ہے؟ خوف کیا کر سکتا ہے؟ وہاں پریشانی کیا بگاڑ سکتی ہے جس دل کے اندر اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ تک اللہ کا جو تصور پہنچا ہے نا وہ والدین کی وجہ سے پہنچا۔ اب آپ پہلا کام یہ کریں کہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں غافر الذنب، میں تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کیوں فرما رہا ہے قابل التوب، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ۔ آپ یہ الفاظ پڑھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اور جتنی معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آئندہ آپ نے جتنے بھی اعمال کرنے زندگی میں، نیک اعمال، ان میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی ذات کو طلب کرنا ہے۔ آپ کی نیت میں یہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے اللہ ملے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راغب فی اللہ ہوتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جتنی بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، ان سب نیک اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے۔ یہ راغب فی اللہ لوگ ہیں۔ فرمایا یہی دراصل محب ہے، یہی دراصل محب ہے اللہ سے محبت کرنے والے، جو اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں ہر عمل کے نتیجے میں۔ اور فرمایا کچھ لوگ راغب فیما عند اللہ ہوتے ہیں،
یعنی ان کو وہ چیز چاہیے عمل کے بدلے میں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جنت۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، کسی کو مسکرا کر ملے، جھوٹ نہیں بولا، سود نہیں کھایا، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جنت ملے گی۔ پہلی نیت انہوں نے کیا کی؟ جنت ملے گی۔ یہ نیت کوئی بری بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جب جنتی لوگوں کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہاں آئے گا بما کنتم تعملون، یہ اس عمل کا نتیجہ تو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ اعمال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جو کچھ اللہ کا یہاں ہے، اللہ نے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں، دودھ، شراب، شہد، پانی کی جو نہریں ہیں، حور و قصور، وہ مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ عامل ہیں، محب نہیں ہیں، عامل ہیں، عامل بھی جنتی ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راغب عن اللہ ہیں، یعنی وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، انہوں نے اللہ سے کنارہ کشی کر لی اور وہ اللہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس ثواب کو چاہتے ہیں جو اللہ کے ہاں موجود ہے۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئندہ جو بھی آپ عمل کریں، آپ کہیں یا اللہ یہ عمل آپ کے لیے، یہ والا بھی آپ کے لیے، یہ والا بھی آپ کے لیے، آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی محبت کو بیان کیا ہے وہاں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی طرح سو، جاگنے کی طرح جاگو، دیکھنے کی طرح دیکھو، سوچنے کی طرح سوچو، بولنے کی طرح بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات لوگوں کے ساتھ کیے، جن اخلاقیات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح دن تھا، جس طرح رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سردیاں تھیں، جس طرح گرمیاں تھیں، آپ کی جو جنگ تھی، آپ کے جو بازاروں میں چلنا پھرنا تھا، آپ کی جو مسجد کی زندگی تھی، آپ کی جو گھر کی زندگی تھی، ایک ایک چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ تیسرا نسخہ ہے اللہ کی محبت لینے کا۔ تو اگر اس طرح آپ یہ تین اعمال کر لیتے ہیں، اور اعمال تو اور بہت سارے ہیں، اگر میں بیان کروں تو شاید پورے گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ تین کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے قطرے بارش کے پانیوں کی طرح ٹپکیں گے۔